آج سے کوئی تقریباً 200 برس قبل اردو ادب کے نامور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک مصرع ہے کہ تقریب کچھ تو پہرے ملاقات چاہیے۔ آج کی یہ تقریب آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان خطہ دلدار چولستان، خواجہ فرید کی دھرتی، والی بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی ففتھ سے منسوب شہر میں ہمارے دو ایسے مہمان آئے ہیں کہ جن کا تعلق لاہور سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بہاولپور کے لوگوں کو اور خاص طور پہ ڈی ایچ اے کے مکینوں کو ان کا شدت سے انتظار ہے کہ اب آپ آ بھی جائیں بہاولپور۔ I would like to invite جی شیخ انیس اقبال صاحب CEO الفتح گروپ کہ آپ آئیں اور ہمارے تمام مہمان آپ کو سننا چاہیں گے۔ The Honorable شیخ انیس اقبال صاحب CEO الفتح گروپ۔ میں جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں ان کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں، اسپیشلی خرم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور عرفان خان صاحب کا کمیشن جو ہے تو بہت شکر گزار ہوں۔ جتنے بھی وقتی مہمان ہیں سب کا، اور ڈی ایچ کی جتنی ٹیم ہے سب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا اچھا استقبال کے محبت دی۔ میں 1.5 سال پہلے یہاں پر آیا تھا اور میں نے آگے چیزیں یہاں پر دیکھی اور کامران صاحب سے تبادلہ خیال کیا، تو انہوں نے کچھ چیزوں میں جواب دیے، کچھ وہ کام کر رہے تھے تو چیزیں ایسے چلتی رہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں الفتح کا چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں۔ الفتح بیسیکلی ایک بچپن سے کہانی سنتے تھے کچھوے اور اس کی خرگوش کی، تو ہم نے تو ساری زندگی دیکھا کہ بزرگوں نے بھی کچھوے کی زندگی گزاری، آہستہ 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 چیزوں کو لے کے چلے، ایک دم سے بھاگ دوڑ نہیں کی۔ میں اور عرفان بھائی 3rd جنریشن ہے، ہم سے پہلے 2 جنریشن نے کام کیا۔ 1941 میں سر ٹولنگٹن ہوتے تھے، لاہور کے میئر ہوتے تھے، انہوں نے ایک 1936 میں سر گنگا رام تھے جنہوں نے اس مارکیٹ کو ایک بنایا، ڈیزائن کیا لاہور میں۔ اور پہلے یہ والے ہال 1876 میں ایک کانفرنس ہال ہوتے تھے لاہور میں مال روڈ پر، تو اس کو ایک مارکیٹ کا انہوں نے کہا کہ کیسی مارکیٹ ہونی چاہیے، لاہور کے 12 دروازوں کے علاوہ بھی ایک مارکیٹ ہونی چاہیے۔ وہ ڈیولپ ہوئی، ہمارے بزرگوں 2 جو میرے گریٹ گرینڈ فادر تھے انہوں نے اس کو لیز پہ لیا اور مختلف مارکیٹ کو ڈیزائن کیا کہ اس کو کیسے کیسے چیزیں، کہاں کہاں ڈپارٹمنٹ اسٹور بنایا جائے، کہاں پہ فیکٹری اسٹور بنایا جائے، کہاں پر ریسٹورنٹ بنایا جائے، کہاں پر بک شاپ بنائی جائے، کہاں پر انڈا مرغی کی مارکیٹ بنایا جائے، کہاں پر میٹ کی مارکیٹ بنائی جائے، کہاں فوڈ کی، اس طرح چیزیں سب چلتی تھیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑی پریسٹیجیس مارکیٹ بن گئی اور کامیاب ہوتی گئی۔ تو وی آر دی 3rd جنریشن، میں اور عرفان بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے چھوٹا ہوں، 2 ان دس بزنس۔ تو اس میں ہم چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پھیلاؤ یا اس چیزوں کی بجائے اس چیز پہ دیکھا جائے جس میں کوالٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے اور لوگوں کو ایکسپیرینس میٹر ہونا چاہیے، خاص طور پر جن لوگوں کا ایکسپوجر ہے، تو جو لوگ اپنی زندگی میں بہتر کوالٹی چاہتے ہیں اور اچھا لائف اسٹائل چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ تو چونکہ جب میں ہسٹری پڑھتا تھا بہاولپور کی، جیسے بھائی صاحب نے پہلے بہت سی چیزیں کامران بھائی نے بتا دی، اس سے پہلے جو ہمارے بھائی صاحب انہوں نے بھی کافی انٹروڈکشن کروا دیا، تو اس میں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سدرن پنجاب میں آئی تھنک بہاولپور ایک ایسی جگہ ہے جو ارد گرد کے 200 مائل کے علاقوں کو، کلومیٹر کے علاقے کو انشاءاللہ کیٹر کرے گی۔ دیکھیں ہم اس چیز سے بالکل نہیں گھبراتے کہ کب کیسے آبادی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اپنی محنت سے لوگوں کو ایک سروس دیتے ہیں تو دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں۔ جیسے لاہور میں بہاولپور سے، کراچی سے بھی، ملتان سے بھی، اسلام آباد سے بھی، ایبٹ آباد سے بھی لوگ، خیبر پختونخوا سے بھی میرے پاس ابھی تک آتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلے تو اللہ کا کرم، پھر میرے ساتھ ایک حسین اتفاق نہیں ہوا بلکہ ایک بہت اچھا ایک ہو گیا کہ میری ملاقات بریگیڈیئر خرم صاحب سے لاہور میں ہو گئی۔ میں ان کے پاس بیٹھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نارملی بیٹھا، ان کی مہربانی میں ٹائم بھی دیا۔ پھر جب میں ان کے پاس بیٹھا تو پھر میرا یقین محکم میں بدل گیا کہ یہ پروجیکٹ ہو کے رہے گی، کیونکہ جو بھی میں نے ان کی جو دیکھی، جو چیزیں مجھے فیل ہوتی ہیں کہ جب یہ سوچتے ہیں تو یہ کام ہو جاتا ہے، نہ وہ کسی کو کام سے ہلنے دیتے ہیں، نہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، یہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جو میں نے دیکھا
تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج جو میں دیکھتا ہوں جو بنا رہے ہیں جو بھی چیزیں ہیں، ظاہر ہے ایک پرنسپل ہوتا ہے اس کی طرف سے ڈیسیجنز بہت ضروری ہوتے ہیں. ڈیسیجنز ہوں گے تو ایک پوری کمیونٹی کے لیے چیزیں فائدہ مند ہوں گی. پھر میں کامران صاحب کو میں جلدی سے کہہ رہا ہوں کہ کافی لوگ اس چیز پہ بور نہ ہو جائیں. مجھے بہت زیادہ کہنا بھی نہیں کچھ آتا، تو ہمیں تو صرف کچھ کر دکھانا ہے، کچھ اچھا کریں گے تو کچھ بہتر سامنے آ جائے گا. میں کامران صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے اس میں ہارڈ کور قسم کے آدمی ہیں. تو ظاہر آپ کو ٹریننگ کا کور میں ملتا ہے سخت ملی، تو پھر آپ اس وجہ سے شاید آپ نے کام بھی ماشاء اللہ اچھا کیا، جو میں سوچ ہی سکتا تھا جلدی کر دیں گے. ایک بات میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے، کل بھی انشاءاللہ یہاں پر میں صبح 2-3 گھنٹے میں دیکھوں گا، پورے سٹی کو میں دیکھوں گا، تو جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم پورا پلان کریں گے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو ڈیفنس میں جلد از جلد آنا ہے. میں سمجھتا ہوں بہاولپور شہر جتنا بھی پرانا ہے، جو بھی آگے جتنے بھی لوگ نئی جنریشنز ہیں، ان کو ہر جگہ ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پر پولوشن فری ہو، اچھا اس میں سارے معاملات ہوں. بچے وقت کے ساتھ سب چیز بدلتی ہے، اپ گریڈ ہوتی ہے. تو آئی تھنک DH از اونلی پلیس جس میں میرے خیال میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شہر میں کہیں اس کے علاوہ کوئی ہو. تو اس میں میرا پکا یقین ہے. تو اس کے بعد یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورے جو ایریا سدرن پنجاب ہے، جس میں رہنگا خان، بہاول نگر، میں کافی دور جاتا ہوں، وہاں کے کچھ MLAs میرے دوست تھے، کلاس فیلوز تھے. تو ہم کہا کرتے تو کہتے تھے کہ ہم یہاں کچھ نہیں ہے تو یہاں پر بنا لو فتح. تو میں ان کا مذاق اڑا کے واپس آئے تو میں کہ جانے دو بھائی کیا ہو گیا. لیکن یہاں پر DH نے اس کو ایک حقیقت کی شکل میں لیا ہے. DH بہاولپور جو، تو جتنے بھی لوگ یہاں کے رہائشی ہیں وہ سب لوگ یہاں پر جو DH میں نہیں بھی رہتے، تو میرے خیال میں کبھی نہ کبھی اگلے 1 سالوں میں 2 سالوں میں لوگ DH میں لاتعداد آئیں گے. میرا بھی یقین ہے، کیونکہ جتنا یہ خوبصورت ایریا اور جتنی اچھی پاکٹ ہے، جس طریقے سے ڈسپلے کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہاں ڈسینز ہو رہے ہیں، تو میرا خیال میں اس میں کوئی مجھے مایوس ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، نہ کبھی زندگی میں مایوس ہوا ہوں. اوپر سے جب آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ایسے ہوں، جیسے بریگیڈی صاحب ہیں، میں نے کمشنر صاحب کا بہت سنا، عرفان کاٹی صاحب کا، یہ ہر چیز کو بہت جلدی بھی ڈسیزن کرتے ہیں اور اچھا. جیسے جم خانہ میں دیکھیں انہوں نے بہت منائے، میرے دوست سے بات بتاتے ہیں جو بیوروکریٹس بھی ہیں، کیونکہ ایٹ دی ایج جو 64 میرے تو جتنے کلاس والے سب ریٹائر ہو گئی 1-2 سال پہلے. تو جیسا بھی ہوا، جو بھی شہرت وجہ بنتی ہے پتہ لگتا ہے کہ بھی یہ کام ہوگا. اوپر سے میں جب ان کو کامران صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں چلیں گی. تو اس میں انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جو چیز میں نے جیسے کہا تھا، چیزیں آئیں گی، جو بھی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ اچھی مارکیٹ سے آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں، میں یہ ایک تو خدا سے ڈر کے کہتا ہوں، شکر بھی کرتا ہوں کہ لوگ مجھے لاہور میں کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ گے نا وہاں پر تو پھر انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے. تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں ایسے ہی کرے اور یہاں پر سب لوگوں کی کمیونٹی کو میں اس قابل ہو سکوں کہ سب کو میں اچھا سروس دے سکوں اور سب کے لیے میں خوشی کا باعث بن سکوں. بہت شکریہ.